نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال امام حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی اعلم ان العجم والروم لما توارثوا الخلافۃ قرونا کثیرا وخاضوا فی لذۃ الدنیا ونسوا الدار الآخرہ۔ یہ اس مبحث کا 11واں باب چل رہا ہے۔ 10 ابواب پیچھے گزر چکے ہیں۔ کسی بھی سیاسی نظام کے لیے جن بنیادی اساسی امور کی نوعیت موجود ہوتی ہے، 10 ابواب میں شاہ صاحب نے وہ امور بیان کیے تھے، اور اس کے بعد اس 11ویں باب میں جس کا نصف حصہ ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا، اس باب میں انسانی معاشروں کو درست کرنے، ارتفاقات کے نظام کو صحیح کرنے اور اس میں موجود خرابیوں کو ختم کرنے اور انقلاب برپا کرنے سے متعلق جو امور ہیں انہیں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ارتفاقات کا نظام درست کرتے ہیں، ارتفاقات کو درست خطوط پر قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ 4 بنیادی باتیں شاہ صاحب نے شروع باب میں بیان کی تھی۔ ارتفاق ثانی اور ارتفاق ثالث 2 ایسے دائرے ہیں کہ جس پر فطری طور پر انسان تخلیق کیا گیا ہے۔ باقی تمام حیوانات سے انسان کی امتیازی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ارتفاق ثانی اور ثالث کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑتا۔ جب ان 2 ارتفاقات کا ہونا لازمی اور ضروری ٹھہرا، دوسری بات شاہ صاحب نے یہ واضح کی تھی کہ ان ارتفاقات کو درست کرنے کے لیے ایک ایسے صاحب علم و شعور، فہم و بصیرت اور اجتماعی مفادات کے تابع فرد کی ضرورت ہے جو اپنے غور و فکر سے یا مالائے اعلیٰ سے علوم لے کر ان ارتفاقات کے نظام کو درست بنائے۔ اور تیسری بات یہ واضح کی تھی کہ ارتفاقات انسانی معاشرے میں ارتفاقات کا عملی نظام اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دل ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ ارتفاقات کا نظام صحیح ہو تو انسانی معاشرہ ٹھیک رہتا ہے، ورنہ اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ واضح کی تھی اصولی طور پر کہ ہم پیچھے اب تک کی پوری بحث جو حجت اللہ میں ہم نے کی ہے اس میں چوتھا نقطہ یہ تھا کہ بسا اوقات ایسے لوگ حکمران بن جاتے ہیں کہ جو انفرادی مفادات کے تابع ہو کر درندگی، جنسی خواہشات اور ظلم کا شیطانی نظام انسانی معاشرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ 4 باتیں پیچھے شاہ صاحب نے واضح کر کے کہا تھا کہ اب ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ جو طاقتور ہو، بہادر ہو، اللہ کی جانب سے اس کی پوری تائید ہوتی ہو اور وہ اجتماعی مفادات کے تابع فرمان ہو، وہ آ کر ان انفرادیت پسندوں کے خلاف انقلاب برپا کرے، جدوجہد اور کوشش کرے اور ارتفاقات کو درست راستے پر قائم کرے۔ پھر شاہ صاحب نے یہ بات 2 علمی قاعدے بیان کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں صرف یہ سمجھ لینا کہ وہ عبادات ہی کے لیے آئے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جیسے انسانوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں اور اصل مقصد بھی ان کا یہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ وہ انسانی معاشروں میں ارتفاقات کے نظام کو درست خطوط پر قائم کرتے ہیں، اور ان میں انفرادیت پسند لوگ جو درندگی یا جنسی خواہشات اور شیطانیت کے زیر اثر ہیں
ان کا خاتمہ کرے، ان کے نظام کو توڑے۔ اور دوسرا ایک علمی قاعدہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد کا بنیادی رخ اعتدال پیدا کرنا ہوتا ہے، صرف اقترابات ہی نہیں، ارتفاقات بھی، اور ارتفاقات میں بھی تعیشات نہیں، اور نہ ہی محض جانوروں کی سطح کی ضروریات ہیں، بلکہ میانہ روی کے ساتھ، وقار اور عزت کے ساتھ انسانوں کی ضروریات کا پورا کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور وہ یہ کیسے کرتے ہیں اس کا منہج بھی شاہ صاحب نے بیان کیا تھا۔ دو علمی قاعدے، چار بنیادی نکات کے بعد اس باب میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ تیسرا علمی قاعدہ ہے، اس لیے اس کا آغاز شاہ صاحب نے علم سے کیا ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانی معاشرے میں وہ تمام خرابیاں جو قوموں کے لیے تباہی اور بربادی کی ہوتی ہیں وہ موجود تھیں۔ خاص طور پر کیسر و کسریٰ کی حالات کیا تھے، تو اس زمانے کا پورا منظرنامہ شاہ صاحب نے یہاں اس علمی قاعدے کے تحت بیان کیا ہے، اور پھر اس کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا ہے، جدوجہد اور کوشش کی ہے، ارتفاقات کے نظام کو درست کیا ہے، اس کی تفصیلات یہاں بیان کی ہیں۔ اردو میں تو یہ عبارت آپ پڑھتے رہتے ہیں، شعور و آگہی جو کتاب ہے اس میں بھی ہے، اور آپ کے قرآنی شعور انقلاب میں بھی مختلف جگہوں پہ انقلاب سے متعلق جو بنیادی عبارت کیسر و کسریٰ کے دو نظاموں کے توڑنے سے متعلق ہے، وہ یہی عبارت ہے حجت اللہ جو آج ہمارے سامنے ہے۔ شاہ صاحب نے اس علمی قاعدے میں پہلے تو کیسر و کسریٰ کے نظام کا ایک منظرنامہ پیش کیا ہے کہ ان کی نوعیت کیا تھی، کیسے انفرادیت پسند حکمران ان پر غالب رہے، حکومتیں جب ان کو ایک طویل عرصہ ہو جائے تو وہ ظلم و ستم پر کیسے اتر آتی ہیں، اور ایسے معاشرے جن میں اس طرح کی جابر حکومتیں نہیں ہوتی وہ کیسے نسبتاً اس ظلم و ستم سے محفوظ ہوتے ہیں، اس کا ایک تجزیہ شاہ صاحب نے یہاں پیش کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علم، یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ ان العجب والروم، روم یعنی قیصر، اور العجب ایرانی ہے، فارسی ہے، ان کو عجب کہتے تھے، تو یہ دونوں یعنی قیصر و کسریٰ لما توارث الخلافت قرونا کثیرۃ، جب ایک لمبی مدت تک ان میں حکمرانی کا نظام رہا، الخلافہ کا لفظی ترجمہ ہے حکومت، تو حکومتوں کا نظام مسلسل ایک توارث اور تواتر کے ساتھ وراثتاً ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں رہا، تو قیصر روم کی حکومت 500-600 سال پرانی، اور اگر اس سے پہلے کی حکومتوں کو بھی جو یورپ میں موجود تھیں ان کے بھی تسلسل کو دیکھا جائے تو انہی کی ارتقائی شکل ہے قیصر روم کی حکمرانی جو مغربی ممالک میں۔ شاہ صاحب نے اس کی مزید تفصیلات ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں بیان کی ہیں کہ تمام مغربی ممالک قیصر روم کے بعد گزار تھے اور اس کے تابع تھے، اور تمام مشرقی ممالک ان پر کسریٰ ایران کی حکمرانی تھی، جسے عرب لوگ عجم کہتے تھے کہ یہ عربی نہیں جانتے، گونگے لوگ، دوسری زبانوں کو عرب لوگ گونگی زبانیں کہتے ہیں کہ جو کسی علمی قاعدے اور ضابطے اور سائنٹیفک اسلوب پر قائم نہیں ہے، اس لیے ان کو عجم کہتے ہیں عربی میں، گونگے آدمیوں کو جن کی بولی کوئی تہذیب و ثقافت اور کوئی اعلیٰ معیار کے کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت نہیں ہے۔ تو ایرانیوں کے تابع تھے پورا ہندوستان اور چین، اور ادھر سے تمام مغربی ممالک تابع تھے روم۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ایک لمبے مدت تک قروناً کثیرتاً، قرن ایک صدی کو کہتے ہیں،
قرون کثیرۃ، کئی صدیوں تک ان میں تسلسل کے ساتھ حکمرانی کا یہ نظام قائم رہا، اور حکومت دو بنیادوں پر کام کرتی ہے۔ ایک سیاسی طاقت اس کے قبضے میں آتی ہے جس پر وہ افراد پر، اپنی سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں پر گرفت رکھتی ہے، اور دوسری معاشی وسائل کا ارتکاز ہوتا ہے نظم و نسق چلانے کے لیے۔ لیکن جب ایک طویل عرصے تک حکمرانی کسی سوسائٹی میں رہے تو مقتدر طبقوں کے قبضے میں سیاسی طاقت بھی ہو اور معاشی قوت بھی ہو، تو پھر وہ خواہشات اور لذات کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ پہلے لوگ تو صحیح ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے نااہل اور نالائق صرف وراثتی بنیادوں پر حکومت پر قابض ہو جاتے ہیں، نسل در نسل، جن میں اہلیت نہیں ہوتی، نالائق ہوتے ہیں، اور اجتماعی مفاد کے بجائے وہ انفرادی مفادات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو خاضوا فی لذت الدنیا، تو اس طویل حکمرانی کے نتیجے میں وہ دنیا کی لذات میں منہمک ہو گئے، آخرت کا گھر انہوں نے بھلا دیا، یعنی جزا و سزا کے قانون کو نظر انداز کر دیا۔ اور قرآن نے جیسا کہ کہا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو گیا۔ پہلے ان میں خواہشات، جنسی خواہشات غالب آئیں، پھر درندگی پیدا ہوئی، اور آخری تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ شیطان نے ایسے ہیلے بہانے اور ان کی عقل مار دی کہ وہ انفرادی مفادات کے تحت کام کرنے والے بن گئے۔ اس تمام کے نتیجے میں تعمقوا فی مرافق المعیشہ، معیشت کی جتنی سہولتوں کی ارتفاقات کے جتنے دائرے تھے ان میں وہ تعمقوا، گہرائی میں بہت ہی زیادہ منہمک ہو کر ڈوب گئے، یوں کہہ لیجیے۔ وطباہوا بہا، اور محض معاشی تعیشات پر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ فما زالوا یعملون بہا، وہ مسلسل اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید بعضهم علی بعض، ہر آدمی مال و دولت جمع کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگا، اور پھر جب زیادہ دولت جمع ہوئی ہے تو اس دولت کو استعمال میں لانے کے لیے یستنبتون لہم دقائق المعاش و مرافقہ، معاشی باریکیاں، بہت ہی ذرا سی نزاکتوں کے لیے اشیاء کی تیاری، اور ہر طرح کی سہولتیں جو تعیشات پر مبنی تھیں وہ انہوں نے دریافت کرنا شروع کیں۔ مرافق معیشت میں وہ ڈوب گئے، ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ اور وَوَرَدَ عَلَيْهِمْ حُكَمَاءُ الْآفاق، انہوں نے دنیا بھر سے جو ہر شعبے کے ماہرین تھے وہ اکٹھے کرنا شروع کیے کہ لکڑی کا فرنیچر اعلیٰ ترین نزاکتوں والا بنانے والے ہوں، مثلاً عمارتیں خوب سے خوب بنانے والے ہوں، کپڑا نفیس سے نفیس تر بنانے والے ہوں، محلات اور عیاشیوں کے سامان بنانے کے ماہرین اور کاریگر، تو وہ حکماء جمع کرنا شروع کر دیے، اور انہوں نے ان کے لیے معیشت کی انتہائی نفیس اور عمدہ تعیش والی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دی۔ مسلسل جب یہ عمل تعیش پرستی کا، سرمایہ پرستی کا ہونا شروع ہوا، اور ایک دوسرے پر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے، ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، حتیٰ قیل، یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ وہ لوگ ان لوگوں کو شرم دلاتے تھے کہ جنہوں نے اپنی کمر پر باندھنے والا پٹکا، اس کی قیمت 1,00,000 سے زیادہ درہم، اور درہم چاندی کا، یعنی آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ تو جس آدمی کے شاہی لباس پر پٹکا، صرف ایک پٹکا جو ہے وہ 100,000 درہم کا اگر نہ ہوتا تو اس کو شرم دلاتے کہ دیکھو تم کتنے فقیر اور غریب ہو
کہ تم نے 1,00,000 کا پٹکا نہیں پہنا ہوا۔ یعیرون من کان یلبس من صنادیدہم، سندید کی جمع ہے صنادید، سردار، ہاں جی، حکمران، مترف، مالا۔ تو جو سردار ایسا کوئی منطقہ، ازار بند یا پٹکا اسے کہہ لیں، او تاجن، یا سر پر جو رکھا ہوا تاج ہے، اس کی قیمت 100,000 درہم سے کم ہوتی تو اس کو شرم دلاتے کہ تم تو انتہائی نالائق ہو، تم نے تو انتہائی کم لوٹ مار کی ہے کہ اتنا کم تاج پہنا ہوا ہے تم نے اور اتنا کم زاربند باندھا ہوا ہے۔ اولا یکون لہو، اور ان لوگوں کو بھی شرم دلاتے کہ جس کا کوئی بلند اور بالا محل نہ ہوتا، ایکڑوں پر مشتمل، وہ آبزن، فوارے نہ ہوتے، وہ حمام، اور نہانے کے تالاب اور حمام نہ ہوتے گرم، و بساتین، اور اس گھر میں بڑے بڑے باغات چاروں طرف وہ نہ ہوتے، کوئی فارم ہاؤس نہ ہوتا، تو اس کو شرم دلاتے کہ تم کیسے حکمران و سردار ہو کہ تمہارے پاس کوئی بڑا محل نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے، کوئی اس میں فوارے نہیں ہیں، بلکہ اب تو سونے اور چاندی، ہاں جی، کہ کموڈ اور ہاں جی باتھ روم جی وہ نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے حکمران رہے ہو، ایک دوسرے کو شرم دلاتے۔ ولا یکون لہو، اور اس کو شرم دلاتے اس بات پر کہ اس کے پاس عمدہ سواریاں، بڑے پلے ہوئے گھوڑے، ظاہر ہے کہ اس دور کی سب سے عمدہ ترین سواری، اچھے ہارس پاور رکھنے والے جو گھوڑے اور سواریاں تھیں، اور ان پر بہت اچھے بنے ہوئے، اسے تانگا کہہ لو، بیلی کہہ لو، ہاں جی کچھ بھی کہہ لو، وغلمان حسان، کام کرنے والے جو نوکر چاکر ہے وہ خوبصورت بچے اور بچیاں، جس کے گھر میں خدمت کے لیے نہ ہوتی تو اس کو بھی شرم دلاتے کہ دیکھو تمہارے پاس تو کیا ہے، ایسے ہی کمزور سے لوگ ہیں یا جانور نہیں ہے تمہارے پاس، آج کل سمجھ لو اس کی جگہ پہ گاڑیاں، پجارو اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا۔ ولا یکون لہو، اور اس کو اس بات پر بھی شرم دلاتے کہ اس کے دسترخوان پر 60-70 کھانے نہیں ہیں، توسع فی المطاعم، اس کا مطعم، کھانے کا جو باورچی خانہ ہے اس میں ہاں جی بہت زیادہ ڈشیں نہیں تیار ہوتی، بس سادہ روٹی دال کھاتے ہو تم، یا چند ایک کھاتے ہو، 70-80 100 ہاں جی لاکھوں کروڑوں کے کھانے کا تمہارے ہاں بندوبست نہیں ہے، اس کو شرم دلاتے اس پر۔ وتجمل فی الملابس، لباس خوبصورت ترین برانڈڈ لباس، ہاں جی جو لاکھوں کروڑوں کے ہیں وہ نہیں پہنتا تو اس کو بھی شرم دلاتے تھے۔ شاہ صاحب کہتے کہاں تک ان حکمران طبقوں کی عیاشیوں کا تذکرہ کیا جائے، وذکر ذالک یطول، یہ قیصر و کسریٰ کی ان عیاشیوں کا تذکرہ بڑا لمبا ہے، اور اگر تم ان تمام باتوں کو سمجھنا چاہتے ہو قیصر و کسریٰ کو، تو وما تراہ من ملوک بلادک یغنیک عن حکایاتہم، تم دلی کے حکمران طبقوں کو اگر دیکھ لو، اپنے شہروں کے ان حکمران طبقوں کو اگر تم دیکھ لو تو قیصر و کسریٰ کی حکایات تمہیں بھلا دیں گے، تو تمہیں دلی کے حکمرانوں کو کیا دیکھنا ہے، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور کے عیاشیوں کرنے والے جو لاکھوں کروڑوں کی گھڑیاں پہنتے ہیں، ہاں جی لباس پہنتے ہیں، سواریاں اور بڑی بڑی پجاروں اور لینڈ کروزر خریدتے ہیں قوم اور ملک کے پیسے پر، اپنے گرد و پیش میں شاہ صاحب نے کہا کہ اپنے حکمرانوں طبقوں کو دیکھ لو، کہا ہے وما تراہ من ملوک بلادک، تم جس ملک میں رہتے ہو، اپنے بلاد اور اپنے ملک کے جو حکمران طبقے ہیں ان کی حالت دیکھ لو تو یغنیک عن حکایاتہم، تو پاکستانیوں تم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے علاقے کی تم مثال خود ہی دیکھ لو تو قیصر و کسریٰ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اب ان تمام تر تعیشات کے لیے وسائل چاہیے، اب جب وسائل چاہیے تو وسائل کے لیے اس کا اکٹھا کرنے کے لیے ظالمانہ ٹیکس لگانے ضروری ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان کے ہاں اصول معاشیات ہی بدل گئے،
اصول معاش تو صرف 3 ہیں جو دنیا میں سب لوگوں کے ہاں متفق ہیں، یا زراعت کے ذریعے سے انسانی فائدے کے لیے کوئی مال تیار کرنا، یا صنعت اور دستکاری کے ذریعے سے چیزوں کو تیار کرنا، اور یا تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے کمانا۔ یہ اصول معاش ہے۔ اب ان تاجروں، کاشتکاروں اور صنعت کاروں کے علاوہ باقی جتنے بھی شعبے ہیں، یعنی حکمرانی، تو حکمرانی بھی ایک پیشہ بن گیا، یہ ان کے اصول معاش میں بن گیا کہ اس کے ذریعے سے کھانا پینا ہے اور لوٹ مار کرنی ہے۔ حالانکہ حکومت کا بنیادی مقصد تو ان 3 طبقوں کو سہولیات بہم پہنچا کر ملک کی قومی دولت میں اضافے کے لیے اقدامات کرنے تھے۔ اس کے بجائے انہوں نے اس کو اپنا اصول معاش بنا لیا کہ حکومت میں رہتے ہوئے کیسے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کرنی ہے۔ تو یہ تمام باتیں ان کے اصول معاش میں داخل ہو گئیں، اور وَصَارَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُلُوبِهِمْ، اور یہ اتنی رچ بس گئیں اس حکمران طبقے کے دلوں میں کہ جب تک ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں، اس وقت تک ان کے دلوں سے یہ بات نکل نہیں سکتی۔ الا ان تمزغ وتولد من ذلك داء عضال، جب تک کاٹ کاٹ کر دل کے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں، اس وقت تک ان کے دلوں سے یہ تعیشات اور یہ اصول معاش نہیں نکل سکتے۔ اور پھر اس دلوں کی اس حد تک خرابی کے نتیجے میں تولد من ذالک، اس کے ذریعے سے ایک ایسی کرونک ڈیزیز، داء عضال، ایسا مرض کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، ایسا کینسر کی طرح کا مرض کہ جس کو کسی دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں داء عضال۔ ایسی ٹھیک نہ ہونے والی بیماری لاحق ہو گئی۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ 2 4 5 10 جو یا حکمران طبقوں کے کچھ لوگ اور جماعتوں کے اندر یہ مرض ہو، بلکہ داخلہ فی جمیع اعضاء المدینہ، مملکت کا نظام چلانے والے تمام اہلکاروں میں جو سرکاری ہیں، یہ مرض نیچے تک سرایت کر گیا۔ ہر ایک حکمران، حتیٰ کہ پٹواری بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی لینڈ کروزر ہو، پجارو ہو، بڑا محل ہو، بڑی کوٹھی ہو، بہت عیاشیاں ہوں، عمدہ مہنگی ترین گھڑی اور لباس پہنے۔ تو نچلے چھوٹے اہلکار تک، اعضاء المدینہ تک یہ مرض کیا ہے؟ داخل ہو گیا۔ وَآفَةٌ عَظِیمَةٌ، اور ایک بڑی آفت طاری ہو گئی، اتنی بڑی آفت طاری ہو گئی کہ عجیب بات ہے کہ شہری ہو یا دیہاتی، سب اسی مرض میں مبتلا ہے۔ بس وہی بچا ہوا ہے کہ جس کو موقع نہیں ملا، اور موقع نہ بھی ملے تو جیسے حکمران طبقہ ہے تو دیہاتی بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بھی داؤ لگے تو میں بھی ایسا ہی کچھ کر لوں۔ لم یبقى منہم احد، اس سوسائٹی میں کوئی ایسا آدمی نہیں بچا، من اسواقہم ورستاقہم، اسواق سوق کی جمع ہے بازار، تو بازار شہروں میں ہوتے ہیں، تو تمام بازار میں لوگ، حتیٰ کہ اسی کے اثر سے تاجر بھی، کاشتکار بھی، صنعت کار بھی، خریدار بھی، تمام اسی مرض میں مبتلا ہو گئے کہ یہ عیاشی کیسے ہو، زیادہ سے زیادہ مال کیسے کمایا جائے، لوٹ کسوٹ کیسے۔ تو شہری اور خاص طور پر بازار میں کام کرنے والے اسواق، اور ورستاق، دیہاتوں میں رہنے والے، ان میں بھی یہ خرابی پیدا ہو گئی، ان میں بھی یہ آفت عظیمہ طاری ہو گئی۔ حتیٰ کہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ مرض اتنا سرایت کر گیا کہ ان کے مالدار میں بھی مرض ہے اور ان کے فقیر میں بھی مرض ہے۔ وَغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ، غنی اور مالدار میں بھی یہ ہے کہ یہ ایسا کچھ کرنا ہے، اور فقیر جس کا داؤ نہیں لگ رہا لیکن دل میں اس کے بھی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسی لینڈ کروزر ہو، میرے پاس بھی ایسا ہی محل ہو، ایسا ہی کیا ہے عیاشی کے سامان ہو۔ تو سرمایہ پرستی پوری سوسائٹی میں سرایت کر گئی کہ ہر چھوٹا بڑا اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جیسے بھی آئے، دولت آئے اور یہ ساری چیزیں مجھے بھی حاصل ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں الا قد استولت علیہ،
کوئی فقیر، کوئی غنی، کوئی شہری، کوئی دیہاتی ایسا نہیں جس پر یہ مصیبت مسلط نہ ہو چکی ہو۔ سرمایہ پرستی کے ماحول میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَأَخَذَتْ بِتَلَابِيبِهِ، اس خرابی نے گردن تک انہیں پکڑ لیا۔ ہر آدمی جسے کہتے ہیں نا نکو نک ہویا جی، تلابیب اس گردن کا اصل میں تو جو لباس ہم پہنتے ہیں اس کا جو گریبان ہے جو آپ کے گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یعنی ایک چیز کو عرب لوگ بیان کرتے ہیں تو یہاں تک کہ یہاں اس گردن تک بات پہنچ گئی۔ تو اس خواہش نے، سرمایہ پرستی کی اس خواہش نے، تعیش کے اس مرض نے ان کو یہاں گردن تک کیا ہے پکڑ لیا۔ وَأَعْجَزَتْهُ فِي نَفْسِهِ، اور وہ اپنے دل میں اس کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، اس کے پیچھے عاجز ہو چکا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے، ملتا نہیں ہے کچھ۔ ظاہر ہے کہ جو طاقتور ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ وسائل پر قابض ہو جائے گا، اور جو تھوڑے ہوں گے، باقی لوگ ہوں گے جن کا داؤ نہیں لگ رہا، خواہش تو ان کی بھی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، احاجت علیہ غموماً وہموماً، ان پر پھر غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ جس کے پاس ایسی کوٹھی نہیں ہے، جس کے پاس ایسا بنگلہ نہیں ہے، جس کے پاس ایسا لباس نہیں ہے، تو وہ اسی غم میں مبتلا ہے، اسی ہم کے اندر، مرض کے اندر مبتلا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مجھے حاصل ہو جائے۔ لا ارجاء لہا، جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنے غموں کی بارش ہوتی، ہر آدمی پریشان، ہر آدمی دوڑ رہا ہے صبح سے شام تک اس سرمایہ پرستی کے مرض میں کہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی ہو، زیادہ سے زیادہ کوٹھی بنگلے اور تمام چیزوں کے لیے گدھے کی طرح کام کر رہا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ مرض کیوں اتنا پھیل جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے اس کا تجزیہ کیا کہ یہ جو معاشی سرگرمیوں میں اتنا انہماک بیماری کی صورت میں ان پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور اتنے غم اور اتنے مرض لاحق ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تلک الاشیاء، یہ سارے تعیشات، یہ ساری عیاشی پر مبنی معاشی سرگرمیاں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی، لم تکن، یہ حاصل نہیں ہو سکتی، لتحصل الا ببذل اموال خطیرۃ، بہت زیادہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لینڈ کروزر لینے کے لیے، کوئی پجارو لینے کے لیے 60-70 لاکھ کروڑ روپیہ چاہیے، بہت بڑی کوٹھی بنگلہ جس میں باغات بھی ہوں اور جس میں فوارے بھی ہوں اور جس میں ساری چیزیں ہوں، وہ بھی کروڑوں اربوں کی بات، اور مال خرچ کیے بغیر مل نہیں سکتے۔ اچھا، اب مال کیسے جمع ہوگا؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اور یہ مال جمع نہیں ہو سکتے مگر اسی وقت کہ جو کاشتکار طبقہ ہے، تاجر طبقہ ہے، ان جیسے لوگوں پر ڈبل ٹربل ٹیکس نہ لگائے جائیں۔ الا بتضعیف الضرائب، ضرائب ضریبہ کی جمع ہے، ٹیکس کو کہتے ہیں، ضرب مارنے کو کہتے ہیں۔ تو جب ظالمانہ ٹیکس لگائے جائیں تو دراصل کام کرنے والوں کی موت کا اور مارنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے اس کو ضرائب کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو وہ ضرائب وہ بھی دگنے تگنے، تضعیف، ضعف، دگنا تگنا چوگنا، ان پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں جی۔ علی الفلاحین، فلاح کہتے ہیں کاشتکار کو، جو زراعت پیشہ ہیں ان پر دگنے تگنے ٹیکس، والتجار، تاجروں پر، واشباہہم، اور جو ان کے مشابہ کام کرنے والے دستکار ہیں، صنعت کار ہیں تو ان کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ ٹیکس نہ دیں تو والتضییق علیہم، ان پر تنگی اور مصیبت مسلط کی جاتی ہے، انہیں ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ان کے لیے رہ جاتی ہیں، کاشتکاروں اور صحیح معنوں میں کاروبار اور تجارت کرنے والوں کے لیے، کہ فَإِنِ امْتَنَعُوا، اگر وہ روکیں کہ ٹیکس نہیں دیں گے تو حکمران طبقہ ان سے لڑائی لڑتا ہے اور ان کو سخت سزا دیتا ہے، عذبوہم، ان کو سخت سزا دیتا ہے، قتال کرتا ہے، مارتا ہے، گرفتار کرتا ہے، سزائیں دیتا ہے اور انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے اگر وہ انکار کریں ٹیکس دینے سے۔ اور وَإِنْ أَطَاعُوا،
اور اگر وہ ان کی اطاعت کر کے ظالمانہ ٹیکس ادا کریں تو پھر انہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جعلوہم، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں، ان کو بنا دیا جاتا ہے جیسے گدھا اور گائے جو گاہنے کے لیے اور کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو گدھے بیل کی طرح وہ کام کاج کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، انہیں مزدوری کرنی ہے، کام کاج کرنا ہے، محنت و مشقت کرنی ہے صبح سے شام تک۔ بمنزلۃ الحمیر، گدھے کو کہتے ہیں حمیر، بقر گائے، تو گدھے اور بیل کی طرح ان کو بنا لیا جاتا ہے۔ ایسے گدھے اور بیل کہ تستعمل فی النضح والدیاس والحصاد، جن کو زمین کاشت کرنے کے لیے اور پہلے وہ گندم کو جدا کرنے کے لیے اسے گاہنا کہتے ہیں، وہ گاہنے کے لیے اور کٹائی کے لیے، ہاں جی، جیسے جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، اس کے ہاں جی آنکھوں پر کھوپے چڑھا کر اس کو گھماتے ہیں جس کے ذریعے سے پانی نکلتا ہے، تو گویا کہ وہ کاشتکار طبقہ، وہ تاجر اور وہ دستکار، وہ لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی طرح کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ جو کمائی کرتے ہیں اس کا زیادہ حصہ تو ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے، تو اپنی روٹی کھانے کے لیے بیچارے مجبور ہو کر گدھے بیل کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ولا تقتنا الا لیستعان بها فی الحاجات، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہاں جی کہ وہ اپنے لیے کوئی کما سکیں، ہاں جی ایسا مال لے سکیں کہ جس کے ذریعے سے ان کی حاجات میں مدد ہو اور وہ اس کو پورا کر سکیں، تو اتنی کمائی ان کے اندر نہیں ہوتی۔ ثم لا تترک ساعۃ من العناء، اور پھر ایک لمحے کی بھی انہیں فرصت نہیں ملتی، صبح سے شام تک 12 گھنٹے وہ گدھے اور بیل کی طرح کمائی میں لگے رہتے ہیں، ایک معمولی سی بھی توجہ انہیں نہیں ہوتی، ان کے اکثر وقت اسی روٹی کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، صبح سے شام تک نماز پڑھنے کی بھی انہیں فرصت نہیں ہوتی، بلکہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ نماز کا بھی کوئی وقفہ نہیں ہے مزدور اور کسان کے لیے کہ جی بس وہ کام ہی کرتا رہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی طرح ان تمام مزدور اور کسان طبقے کی، اس کی تشریح میں عربی میں جو شرح ہے حضرت سندھی کی، ہاں جی اس کی تشریح میں حضرت نے فرمایا کہ ان کے اکثر اوقات حکمران طبقوں کی خدمت کے اندر مسلسل خرچ ہوتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی ان کے لیے نہیں بچتا کہ وہ کوئی عبادت یا کوئی کام کر سکیں۔ حتیٰ صاروا لا یرفعون رؤوسہم، ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ انہیں سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں کہ وہ آخرت کے نیکی یا بھلائی کے لیے کوئی کام کر سکیں، جی آخرت کی بھلائی اور نیکی اور اس میں کامیابی کے لیے کوئی ذخیرہ آخرت کر سکیں، اس کے لیے بھی سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت کام کاج میں لگے۔ ولا یستطیعون ذالک، اور صبح سے شام 14 گھنٹے کام کرنے کے بعد اتنی طاقت بھی نہیں رہتی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ سکیں۔ اور ایسی سرمایہ پرستی اور ایسے طبقاتی نظام کے نتیجے میں ایک طرف وہ حکمران طبقہ، ایک طرف یہ گائے بیل بھینس کی طرح کام کرنے والا طبقہ، ایسے حالت ہو جاتی ہے کہ ربما کان اقلیم واسع، ایک وسیع ترین ملک میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنے دین اور اپنی عبادت کے لیے کچھ وقت نکال سکے یا اس کا کوئی قصد اور ارادہ کر سکے۔ لیس فیہ احد یہمہ دینہ، کہ وہ اپنے دین کے بارے میں کوئی فکر کر سکے۔ حکمران طبقہ عیاشی کی وجہ سے، اس کو عیاشیوں سے فرصت ہوگی تو وہ کوئی دین کی طرف توجہ ہوگی، اور غریب طبقہ اپنی غربت اور اپنی محنت اور مشقت اور گائے بیل کی طرح کام کرنے کی وجہ سے دین سے دور، تو پورے ملک سے دین اٹھ جاتا ہے۔ یہ حالت ہو چکی تھی عجم اور روم، کیسر و کسریٰ کی۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہ آفت عظیمہ کیوں ہے، ایک تو وجہ یہ کہ مال و دولت کے بغیر یہ چیزیں نہیں ملتی، اور مال و دولت بغیر ٹیکس کے نہیں ہوتا، اور اس ٹیکس کے نتیجے میں مزدور اور کسان کا ایک طبقہ وجود میں آ جاتا ہے کہ جس کے پاس فرصت نہیں ہوتی، یا اگر کوئی طاقتور ہے تو وہ لڑائی لڑ کر ہاں جی اس حکمران طبقے سے وسائل چھین کر اپنا وسائل لے لیتا ہے، تو وہ آپس میں پھر حکمران لڑتے رہتے ہیں۔
اور دوسرا یہ اس وجہ سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ولم تکن لتحصل ایضا الا بقوم یتکسبون بتہیئۃ تلک المطاعم والملابس والابنیۃ وغیرہ، یہ عیاشی کا سامان اس وقت تک بھی حاصل نہیں ہو سکتا کہ قوم کی اکثریت اصل پیشے جو زراعت، تجارت اور صنعت کے تھے وہ چھوڑ کر وہ اس طرح کے کھانے تیار کرنے، اس طرح کا لباس تیار کرنے، اس طرح کے محلات بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا غیر پیداواری عمل ہے، لباس عمدہ سے عمدہ بنانا یہ بھی غیر پیداواری عمل ہے، ایسے ہی باریکیاں اور نزاکتیں پیدا کرنا اس کا بھی تخلیقی عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ تو قوم کے لوگ وہ ایسے پیشوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں جن کا نہ زراعت سے، تخلیقی عمل سے کوئی تعلق ہے، نہ صنعت سے ہے، نہ تجارت سے ہے، جو اصل اصول معاش۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ان حکمرانوں کے لیے ہریسہ تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں، بلڈنگیں بنانے میں لگے رہتے ہیں، ان کے لیے عیاشی کے سامان، ان کے گھوڑوں کے لیے مربے اور بادام اور پستے تیار کرنے اور کھلانے میں لگتے ہیں، خود بیچارے کو روٹی خشک بھی نہیں ملتی، لیکن ان کے گھوڑوں گدھوں کے لیے سارے کام کرتے ہیں، کتوں کے نہلانے کے لیے ان کو کیا ہے، گوشت ڈالنے کے لیے گوشت تیار کرتے ہیں، لاتے ہیں، بیچتے ہیں، دیتے ہیں، خود بیچاروں کو کبھی گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ والابنیتی، بلڈنگیں بنانے، بڑے بڑے محلات بنانے میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور جو اصول المقاصد ہے، وہ اصول مقاصد، وہ بنیادی پیشے التی علیہ بناء نظام المدینہ، جس پر مملکت کے نظام کی بنیاد ہے، وہ پیشے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی ایسی تخلیقی سرگرمی زراعت کے ذریعے سے، صنعت کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، دوسرے ملکوں میں مال بھیج کر وہاں سے کمانے، زر مبادلہ کمانے کے معاملات کے بجائے باہر سے مال لے کر عمدہ سے عمدہ محلات اور کوٹھیاں اور بنگلے اور چیزیں تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ پوری معیشت کے لیے، اس پوری سوسائٹی کے لیے ایک آفت عظیمہ اور لا علاج مرض بن جاتا ہے۔ وصار عامہ، عام لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، من یطوف علیہم، وہ ان حکمرانوں کے گرد طواف کرنے لگتے ہیں، خوشامد۔ اور جو زیادہ چلاک ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی وزیر اور منسٹر کے چاروں طرف گاڑیاں گوڑیاں دھونے، ان کی لالا خوشامدیں کرنے، ان کے لیے لوٹ مار کر کے مال لانے اور ان کے لیے کرپشن اور رشوت کے راستے بتلانے کا کام کرتے ہیں۔ یطوف علیہم، اور وہ بھی کیا کرتے ہیں، یتکلفون، شاہ صاحب کا ایک ایک جملہ جو ہے پورا نقشہ کھینچتا ہے، یتکلفون محاکات الصنادید فی ھذی الاشیاء۔ پھر جب ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے محلات کو دیکھتے ہیں تو یہ خوشامدی لوگ بھی کچھ درمیان میں سے ہڑپ کر کے ادھر ادھر سے اپنا محل بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مصنوعی طور پر تکلف اور بناوٹ سے، پیسے تو ہوتے نہیں پورے، تو مصنوعی طور پر ویسے ہی حرکت کرنا شروع کرتے ہیں، ویسا ہی لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہو جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ کام کاج سے عاری ہو جاتا ہے۔ کاشتکار کا بیٹا کاشتکاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جی میں تو اب تعلیم یافتہ ہو گیا، اب میرا کیا کام ہے کاشتکاری سے، میرا کیا کام ہے کوئی دستکاری اور کوئی چیز تخلیق کرنے سے، اور میرا کیا کام ہے کچھ تجارت اور کاروبار کی محنت اور مشقت کرنے سے، مال اٹھا کر لے جا کر بیچنا، دوسرے شہروں میں فروخت کرنا، اس کے لیے محنت مشقت برداشت کرنا، یہ کون کرتا پھر؟ بس بیٹھے بٹھائے ساری چیزیں ملنی چاہیے، تو اس کی تکلف اور بناوٹ، سامراجی نظام کی یہی خرابی ہے۔ اچھا جی، وَإِن لَّمْ يَجِدُوا عِندَهُمْ حَظْبَةً وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو تو لم یجدوا عندهم حظبۃ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی مقبولیت ہی نہیں ہے، ہمیں لوگ عزت ہی نہیں دے رہے۔ حالانکہ سادہ زندگی بسر کرنا اور محنت و مشقت کے ساتھ ملک اور قوم کی اجتماعی خدمات سر انجام دینا، آپ جس حالت میں بھی ہوں، تو انسان کی شناخت لباس سے ہے، مکان سے ہے، خوبصورتی سے ہے، یا اس کے اخلاق اور کردار سے ہے۔
وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی کوٹھی، ایسا بنگلہ، ایسی گاڑی، ہیں جی، ایسا اسٹیٹس نہ بنایا تو ہماری عوام میں قبولیت نہیں ہوگی، سب مصنوعی، ہاں جی، جو اصل حقیقت ہے انسانیت کی وہ گم ہو جاتی ہے۔ وَلَا كَانُوا عِندَهُمْ عَلَىٰ بَالٍ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو اگر وہ کر و فر نہ ہو، وہ عیاشیاں نہ ہو، وہ کلف والے کپڑے نہ ہوں، وہ جناب محلات نہ ہوں، وہ کوٹھی بنگلے نہ ہوں، تو وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہاں جی، اچھا اور لاکھوں کا کروڑوں کا چشمہ نہ ہو، کوئی اچھی طریقے سے کیا ہے، باقی عیاشی کے سامان نہ ہو، تو سمجھتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مرض ہے، یہ لا علاج مرض ہے۔ جب کسی قوم میں یہ پیدا ہو جائے تو جب تک دل توڑ کر کاٹ نہ دیے جائیں اس وقت تک اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب جب یہ ہوتا ہے مسلسل عمل کہ وسائل چاہیے ان کے لیے، اور وسائل حاصل کرنے کا یہ خوشامدی ٹولہ وجود میں آ گیا، اور بیچارے جو مزدور، کسان، کاشتکار ہیں وہ گائے بیل گدھے کی طرح کام کرنے پر مجبور ہو گئے، تو اب ہوتا کیا ہے، سارا جمہور الناس عیالاً علی الخلیفہ، لوگوں کی اکثریت حکومت پر بوجھ بن جاتی ہے۔ عیال، سارا خرچہ پانی کہاں سے، قومی وسائل سے لوٹ کر کہیں سے لاؤ، اور حکومت سے کہا جاتا ہے جی باہر سے قرضہ لاؤ IMF سے، اور پھر کیا ہے، ہم چلیں گے اور ہمیں دو، حکومت کا کام ہے ہمیں دینا۔ تو جمہور، انسانوں کی جمہور اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ کے اپنے آپ کو یا حکمران کے بچے بنا کر اس پر پلنے لگتے ہیں، قومی وسائل پر، قومی خزانے پر۔ کیسے؟ عیال کیسے مانگتے ہیں، بھیک مانگنے والے، یتکففون منہ، کبھی تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ تارتن کہ انہم من الغزاة، کہ انہوں نے بڑی فوجی خدمات سر انجام دی ہیں، تو سب سے پہلے فوج کو شاہ صاحب نے ہاں جی لگے ہاتھوں لیا ہے کہ انہم من الغزاة، غازی ہیں اس لیے غازیوں کو بڑے بڑے پلاٹ ملنے چاہیے، 2-2 4-4 مربے ملنے چاہیے، غازی ہے نا، فوج کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور پھر اس لیے بھی سوال کرتے ہیں کہ والمدبرین للمدینہ، وہ ملک کا نظم و نسق چلانے والے بیوروکریٹ، جو انہوں نے ملک اور قوم کے لیے 30-40 سال بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، مدبرین للمدینہ، بڑے مدبر ہیں، حالانکہ ان کی تدبیر نے تو بیڑا غرق کیا، ملک اور قوم کو غلام بنایا ہے، تو لیکن وہ مدبر بن کر کیا ہے، حکومت کے خزانے سے لینا اپنا حق سمجھتے، مفت کا مال۔ یترسمون برسومہم، اور وہ انہی کی رسوم کی لوگ، انہی کے طریقہ کار کی لوگ پابندی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہاں جی باقی حکمران طبقہ یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے، سیاست دانوں کے لیے عیاشی ہے۔ اور پھر انہی کے دیکھا دیکھی لوگوں نے، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، انہوں نے بھی یہی رویے اپنا لیے ہیں، لیکن ان کو وسائل چاہیے۔ ولا یکون المقصود، انتظامیہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کریں، بلکہ یہ افسری کی مسند پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کسی طریقے سے مال لوٹ کر قومی خزانہ کیسے کھانا۔ آج سے 250-300 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے جی، کہ ان کا کام انسانوں کی جو جس شعبے کا وہ افسر ہے، بھائی وہ شعبہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھا، تو ان کی حاجت کو دفع کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ الْقِيَامُ بِسِيرَةِ سَلْفِهِمْ، ان کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان سے پہلا بیوروکریٹ کیسے لوٹ کر گیا تھا، پہلے حکمرانوں نے کیسے کھایا پیا تھا، ہاں جی میں بھی اس سے زیادہ کھاؤں اور اس سے زیادہ لوٹوں۔ تو کبھی تو یہ انتظامیہ میں فوجی اور سول بیوروکریٹ یہ کھاتے ہیں، اور انسانی حاجات اور مقاصد پورا کرنا ان کا پیش نظر نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی انتظامیہ۔ شاہ صاحب نے کہا کبھی وہ بھیک مانگتے ہیں قومی خزانے سے، تارتن علی انہم شعراء، کبھی اس لیے کہ جی وہ تو شاعر ہیں، علم و ادب سے ان کا تعلق ہے، تو اب شعر و شاعری کرنے والوں کی خدمت ملک اور قوم کو کرنی چاہیے، شعراء ہے۔ اور حکمرانوں کی عادت ہے کہ جو شاعر اور ادیب ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو بھی بڑے بڑے پلاٹ ادا کرنے چاہیے۔ اور آج کل اس کے اندر کیا صحافی بھی شامل ہو گئے،
ان کو بھی پلاٹ دیے جائیں، ان کو بھی کوٹھیاں دی جائیں، تو یہ لاکھوں کروڑوں میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جی وہ شاعر ہیں، ان کو جملے کہنے آ گئے، وہ جناب والا گفتگو کرنے لگے چینلوں پر بیٹھ کر، اس لیے معاوضہ ملنا چاہیے۔ اور ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، وَتَارَةً، اور کبھی یہ سوال کرتے ہیں اس لیے کہ جی ہم تو بڑے پیر ہیں، انہم زہاد، بڑے زاہد اور فقراء ہیں، فقیر ہیں، مولوی ہیں، عالم ہیں، ہم تو بڑی خدمات سر انجام دیتے ہیں، تو اب فقیروں اور خانقاہوں کو ہاں جی حکومت کو پیسے دینے چاہیے، لاکھوں کا چیک دینا چاہیے، تو ان پیروں کی خدمت کرنا یہ بھی تو حکمرانوں کا فریضہ ہے، تو وہ بھی قومی خزانہ اپنے زہد و تقویٰ اور اپنی مذہبی ہاں جی پاپائیت کی بنیاد پر لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اکثریت لوگوں کی قومی خزانے پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اب فقیر اور زاہد لوگ کہتے ہیں کہ حکمران کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ ان کے خبر گیری نہ کرے اور ان کو مال وال نہ دے، تو علماء اور مشائخ ہاں جی حکمرانوں کے گیت گاتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے پھر آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے، پیروں کی، زاہدوں کی، بیوروکریٹوں کی، جرنیلوں کی، اور اسی طریقے سے شاعروں کی، ادیبوں کی، صحافیوں کی، پر جس کا زیادہ داؤ لگتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر زیادہ وسائل پر قابض ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوتے ہوتے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ تتوقف مکاسبہم، شاہ صاحب نے ایسا آئینہ کھول کے بیان کیا ہے، ان کا جو تمام تر پیشہ ورانہ سرگرمیاں ہیں وہ حکمرانوں کے ایوانوں کی صحبتوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، کہ اگر یہ حکومت میں ہوں گے، وزارت کے پاس ہوگی تو ان کا پیشہ اور کاروبار چلے گا، اگر یہ حکومت کے ایوانوں سے باہر نکل گئے تو ان کا پیشہ لوٹ مار کا، قومی خزانے لوٹنے کا ختم ہو گیا۔ تو ان کے مقاصد، یہ سارے پیشے ہیں نا حکمرانی کے اندر رہ کر، ہاں جی یہ پیشوں کا تمام تر دار و مدار علی صحبت الملوک، بادشاہوں اور حکمران طبقوں کی صحبت اور حکومتی ایوانوں میں رہنے پر ہی اس کا دار و مدار ہوتا ہے۔ والرفق بہم، اور انہی حکمران طبقوں کے ساتھ ہاں جی رفاقت ان کے لیے ضروری ہو جاتی ہے، اور وحسن المحاورات معہم، اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا یہ بھی ان کا پیشہ بن جاتا ہے، کہ حکمران کو شیشے میں اتار کر اپنی اہمیت کیسے ثابت کرنی ہے کہ جی میرے بغیر تو ہاں جی بڑا بیوروکریٹ کہے گا میرے بغیر تو تم نئے حکمران آئے ہو نہیں چل سکتے، میری خدمات لو، جرنیل کہے گا میری خدمات لو، مولوی پیر کہیں گے کہ بھائی ہم خدمت کے لیے موجود ہیں، تو بڑی اچھی چرب زبانی کی گفتگو کر کے حسن المحاورہ اسے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس حد تک گر جاتے ہیں کہ وَالتَّمَلُّقْ مِنْهُمْ، خوشامد پر اتر آتے ہیں، ہاں جی چاپلوسی پر اتر آتے ہیں، گفتگو کرتے کرتے کہ کسی طرح کسی نہ کسی حکمران کے ساتھ نتھی ہو جائیں اور اس سے مال بٹوریں، کیونکہ پیشہ ہی ان کا یہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ، شاہ صاحب کہتے ہیں یہ پھر ہوتے ہوتے کیا ہو جاتا ہے، هُوَ الْفَنْ، یہ ایک فن بن جاتا ہے، کہ الذی تتعمق افکارہم فیہ، ان کے سوچنے سمجھنے فکر کی گہرائیاں اسی فنکاری میں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے حکمران کو اپنے شیشے میں اتار کر قومی خزانے سے چیک وصول کرنا ہے، یہ باقاعدہ ایک فن بن جاتا ہے۔ بلکہ اس فن کی آگے سودے بازی بھی ہوتی ہے کہ اتنا کہ میں کما کر لاؤں گا، یا تو میرے لیے کما، آدھا میرا آدھا تیرا، تو باقاعدہ ایسے۔ اب آج کل سرمایہ داری نظام میں وہ جو کیا ہوتی ہیں جی فرمیں ہوتی ہیں، ہاں جی آپ ہاں جی ہاں لابیز جو ہوتی ہیں، ہاں جی تو وہ یہی کام فن ہے نا، کہ کس طریقے سے جی آپ وزارت خارجہ تمہارے لیے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اس طرح کی اپنے اپنے گروپ بنا لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوقات اسی حکمران کے ساتھ ضائع کرتے ہیں، کیونکہ خوشامدی کرنی ہے نا، بس مصاحبت اختیار کرنی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فلما کثرت حاصل اشغال، جب انسانوں میں یہ تمام کام، یہ مشغولیتیں کثرت سے ہو جاتی ہیں، تو ان انسانوں کے دلوں میں پست ترین بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں، ہیئات خسیسۃ، انتہائی کمینگی والی عادات پیدا ہو جاتی ہیں، بس
ان کو تو خوشامد، چاپلوسی اور بات چیت اور گفتگو کے ذریعے سے پیسے چاہیے، تو اعلیٰ اخلاق، ہاں جی، جو بہادری، دلیری اور سمجھداری، فہم و بصیرت، محنت، مشقت، وہ تمام اخلاق نکل جاتے ہیں، خسیس اور کمینی عادتیں جو ہیں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَأَعْرَضُوا عَنِ الْأَخْلَاقِ الصَّالِحَةِ، اچھے اور عمدہ اخلاق سے وہ ہاں جی روگردانی کر دیتے ہیں، اعراض کرنے لگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، کیونکہ اچھی اور صحیح بات کہیں گے تو ایسا کھانے پینے کو نہیں ملے گا۔ شاہ صاحب نے یہ پورا تجزیہ کیا ہے کہ جب کسی مملکت پر، کسی معاشرے پر حکمران ایسے عیاش حکمران طبقوں کی حکومت مسلسل طویل زمانے تک رہے، جیسے قیصر و کسریٰ کی تھی، یا جیسے اس بر عظیم پاک و ہند میں ایسے خسیس لوگوں کی پچھلے 250-300 سال سے ایسٹ انڈیا کمپنی، بلکہ مغلوں کے زمانے سے ہی جو خرابی کے نظام چل رہے تھے وہ موجود ہوں، تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر تو مزید اسے سمجھنا چاہتا ہے نا تو چلو میرے ساتھ ایک مثال سے، عملی مثال سے شاہ صاحب نے بیان کی۔ وَإِن شِئْتَ، کتاب پڑھنے والے صاحب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان تعرف حقیقت ھذا المرض، اس مرض کی اصل حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں آپ، تو چلو میرے ساتھ فانظر الی قوم، چلتے ہیں پہاڑوں اور جنگلوں یا ایسے دیہاتوں میں، ہاں جی ایسے علاقوں میں، ایسی قوم کی طرف کہ جن میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، لیست فیہم الخلافۃ، ان میں حکومت خلافت کے درجے کی، یعنی قومی درجے کی یا بین الاقوامی درجے کی، کیونکہ ارتفاق ثانی تو ہر حال میں ہر جگہ ہوتا ہی ہے۔ تو ایسی قوم کی طرف چلو، تو آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ لا ہم متعمقون فی لذائذ الاطعمہ والالبسہ، نہ تو وہ انتہائی اندھے ہو کر کھانے پینے اور لباس کے اندر منہمک ہوں گے، گاؤں دیہات میں یا پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں چوٹی پر، وہاں بس جو سادہ کھانا ملتا ہے وہ کھاتے ہیں، اور ان کی صحت بھی اعلیٰ ترین ہوتی ہے، کوئی فکر و فاقہ ان کے اوپر نہیں ہوتا، کاشتکاری کرتے ہیں، ضرورت کا کام سامان رکھتے ہیں اور کھا کر سرخ و سفید ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہنزا کی ویلی کی صحت 100 سال کے انسان کیوں ہے؟ کوئی فکر و فاقہ نہیں، قدرتی غذا کھاتے ہیں، نہ انہیں کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، نہ کچھ، نہ لینا نہ دینا، کیونکہ ٹینشن ہی کوئی نہیں، سادہ زندگی، محنت مشقت کا راستہ۔ تو شاہ صاحب کہتے ذرا تم چلے جاؤ وہاں تو تجد، تم وہاں پاؤ گے کہ ہر آدمی کا کام اس کے اپنے کنٹرول میں ہے، کل واحد منہم بیدہ امرہ، اس کا کام یا اس کی تمام تر ذمہ داریاں اس کے اپنے ہاتھ میں، ہر آدمی آزاد ہے، کسی حکومتی جکڑ بندی کے اندر، کسی سسٹم کی گرفت میں نہیں ہے۔ اور جب وہ سسٹم کی گرفت میں نہیں ہے تو سسٹم اس پر ظلم کیا کرے گا، اس پر ظالمانہ ٹیکس کیا لگائے گا؟ بس ہر آدمی آزاد ہے، جتنا رزق اسے چاہیے اتنا وہ دن بھر میں 6-7 گھنٹے میں محنت مشقت کر کے کما لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے آزادی کے ساتھ، نہ کسی کا ٹیکس دینا، نہ کچھ، نہ لینا نہ دینا، اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ بیدہ امرہ لیست علیہم من الضرائب الثقیلہ، اتنے بھاری ٹیکس ان پر نہیں ہوتے کہ جو ان کی کمر توڑ کر رکھ دیں۔ بھائی اپنے قبیلے یا خاندان کی جو اجتماعی خوشی غمی ہے اس کے لیے وہ اپنا جو سردار انہوں نے قبیلے کا بنایا ہوا ہوتا ہے یا ڈھیلا ڈھالا نظام ہوتا ہے اجتماعی، اس کے لیے بغیر کسی بوجھ کے چندہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ضروری اخراجات ہیں اپنی بستی کے وہ کیا ہے پورے کر لیتے ہیں، کوئی ظالمانہ ٹیکس ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ فہم یستطیعون التفرغ لامر الدین والملہ، اور وہ لوگ اپنے آپ کو فارغ رکھے ہوئے ہوتے ہیں دین کے کام کے لیے بھی اور قوم اور ملک و ملت کے کاموں کے لیے بھی۔ جی ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنے کے بعد، کہ ظہر کے بعد بیٹھ کر ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ہمدردی اور خیر خواہی کرتے ہیں، کسی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، تو اپنی برادری کا ملت کا کام بھی، اور پھر ظہر کے بعد سے عشاء تک نمازیں شروع ہو جاتی ہیں تو 4 نمازیں بھی ادا کر لیتے ہیں، کیونکہ اصل کام کیا جو
شریعت اور فقہ نے لازمی ضروری قرار دیا ہے وہ فجر سے ظہر تک کے 8 گھنٹے ہیں۔ تو 8 گھنٹے کا وقفہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس میں اتنی روٹی روزی کمائی جا سکتی ہے کہ جو ایک خاندان کی کفالت کے لیے کافی ہے۔ باقی اوقات جو ہیں وہ تو اجتماعیت کے لیے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کے ہیں، نمازیں پڑھو اور لوگوں سے میل جول کرو۔ یہاں صبح سے گدھے کی طرح جتتے ہیں اور رات 8-9 بجے تھکے ہارے گھر پہنچتے ہیں، تو نہ نمازیں اور نہ برادری خاندان سے میل جول، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو باقی وقت بچتا ہے تو پھر اس کے بعد گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے سینکڑوں میل بیٹھے وہ کے ساتھ واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا میں لگے ہوئے ہوتے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ایسی بستی کا منظر نامہ دیکھو، اور پھر اس کے بعد ثم تصور حالہم لو کان فیہم الخلافہ، پھر اس حالت کو اپنے ذرا چشم تصور میں لاؤ کہ اگر اس بستی پر کوئی حکومت ہوتی، لو کان فیہم الخلافہ، اگر یہاں حکومت ہوتی اور وملؤوہا، اور اس حکومت کے چودھری سردار ایم این اے ایم پی اے اور وہاں کے بیوروکریٹ اور جرنیل وہاں پر مسلط ہوتے اور وہ وہاں کی رعایا کو مسخر کرتے عوام کو اور ان پر مسلط ہو جاتے، تو ان کا حال کیا ہونا تھا؟ وہی جو پیچھے ہم نے بیان کیا، بالکل ویسے ہی حال ہونا تھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا خود اپنے چشم تصور سے حالت دیکھ لو ان کی کہ وہ ایک طرف آزاد ہیں، اب حکومتوں کے غلام ہیں، اور اگر ٹیکس نہ ادا کریں تو ان کے لیے سزائیں ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانوں میں یہ حالت ہو گئی، جس کا ابھی پیچھے تفصیل بیان کی ہے، ایسی مصیبت کسی قوم پر طاری ہو گئی، فلما عظمت هذه المصیبہ فی العرب والعجم والروم، عربوں عجمیوں رومیوں کے اندر یہ مصیبت مسلط ہو گئی اور یہ مرض مزید شدت اختیار کر گیا، تو اب کیا ہوا؟ سخط علیہم، ان پر سخت غضبناک ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ انسان تو انسانیت کے دائرے سے نکل کر کیا ہے، جانور بن گئے، حکمران طبقے ہوں یا یہ ان کی خدمت سر انجام دینے والے گائے بیل اور گدھے والے لوگ ہوں، یہ تو انسانیت کی دائرے سے گر کر جانور بن گئے۔ تو اللہ غضبناک ہوا، اللہ بھی اور اس کے مقرب فرشتے مالا اعلیٰ کے بھی۔ اب اللہ کی رضامندی یہ تھی کہ اس مرض کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ کان رضاؤہ تعالی فی معالجۃ ھذا المرض، اس مرض کے علاج کے سلسلے میں یہ تھا کہ اس کے جڑ کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، بقطع مادتہ۔ اب اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ پوری تفصیل ہے، منظرنامہ پیچھے بیان کیا کہ حضور کی بعثت کس پس منظر میں ہوئی، نبی دنیا میں کیوں آئے۔ فبعث نبیا امیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے ایک ایسا نبی بھیجا جو امی تھا، سرمایہ داری پڑا ہوا نہیں تھا، یہ قاعدے اور ضابطے جو لوٹ مار کے، یہ امی کا یہ مطلب ہے، امی کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل کوئی علم نہیں ہے، بھائی حضور کے پاس علم تھا تو تبھی تو تجارت کا مال لے کر خدیجہ کا شام گئے اور باقی سارے تاجروں سے زیادہ اچھا کاروبار کر کے آئے۔ یہ جو امی کا غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ بالکل سرے سے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، یعنی جو مجذوب ہو، بالکل ان پڑھ ہو، جانتا کچھ نہ ہو، یہ مطلب نہیں ہے امی کا۔ سرمایہ داری اور ظلم کے اصول اور طریقہ کار جو نہیں پڑھا ہوا، سامراجی نظام تعلیم، نوآبادیاتی دور کے نظام تعلیم کا پڑھا ہوا نہیں ہے جی، وہ امی ہے۔ ایسا نبی امی، اس کی تشریح بھی کر دی کہ لم یخالط العجم والروم، جو قیصر و کسریٰ کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھے، ان کے طرز فکر و عمر اور عیاشی کے اس نظام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یہ امی کی تشریح کر دی خود شاہ صاحب نے۔ اور نہ ہی ان کی رسومات آپ نے اختیار کی، کیونکہ ان رسومات سے آپ کو واقفیت ہی نہیں ہوئی، کبھی کسی بادشاہ کے دربار کے درباری بنے ہی نہیں، تو وہ طریقہ کار کیسے معلوم ہوگا۔ اور پھر نبی کو بھیجا اور
اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی امی کو، جعلہ میزانن، ایک معیار بنا دیا، نبی کو معیار بنانے کا اللہ نے فیصلہ کیا، یعرف بہ، جس کے ذریعے سے اللہ کی پسندیدہ اچھا طریقہ کار، الہدی الصالح، عمدہ سیرت و کردار جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھی، المرضی عند اللہ من غیر المرضی، اللہ کی مرضی کے خلاف سے ہٹ کر اللہ کی پسندیدہ سیرت و کردار کا معیار اور نمونے کا فرد بنا کر نبی کو بھیجا۔ اور نبی کو اس لیے بھی بھیجا کہ اس نبی کے ذریعے سے جتنی یہ اجمیوں کی تعیش پسندی کی، سرمایہ پرستی کی عادات ہیں، ان کی مذمت کی جائے، ان کو ختم کیا جائے، اور وقبح الاستغراق فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں انتہائی مشغولیت کا استغراق، اس کی برائی بیان کی جائے، قباحت بیان کی جائے، اور دنیا کی زندگی پر اطمینان اور مطمئن ہونے کی خرابیاں بیان کی جائیں۔ وَنَفَسَ فِي قَلْبِهِ، اور اللہ پاک نے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان یحرم علیہم، ان پر حرام قرار دے دی جائے وہ تمام عادتیں جو ان سرمایہ پرستوں نے اختیار کی ہوئی ہیں، ان کے سربراہوں نے، ان کے حکمرانوں نے، جس پر وہ فخر کرتے ہیں۔ مثلاً فخر کرتے تھے کہ ریشم کا عمدہ لباس کس نے پہنا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو حرام قرار دے دیا، ریشم پہننا حرام ہے۔ دو قسمیں ہیں، ایک باریک ریشم ہوتا تھا نفیس، جس کے اندر سے بدن نظر آتا تھا، اور ایک بڑا موٹا گف، عمدگی سردیوں کے لیے وہ پہنتے تھے، تو دونوں طرح کے ریشم حرام قرار دے دیے۔ اسی طریقے سے ایک خاص قسم کے رنگ میں رنگا ہوا کپڑا ہوتا تھا جسے ارجوان یا ارغونی رنگ جسے کہتے ہیں، اس ارغونی رنگ کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی۔ اسی طرح سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال پر پابندی لگا دی کہ سونا چاندی کا نہ برتن، نہ استعمال، نہ کسی اور چیز میں انسانوں کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ایسے ہی سونے کا وہ زیور جو غیر المقطع، جیسے کنگن شنگن جو ہے، یہ پہننے بھی مردوں پر، کیونکہ زیادہ تر مرض لوٹ مار کا مردوں کو ہے، تو اس لیے ان پر پابندی لگا دی۔ ایسے ہی ایسے کپڑے جن کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں رنگ برنگی، تصویریں والے کپڑے پہننے سے منع کر دیا۔ ایسے ہی وہ تزویق البیوت، گھروں کے اندر ایسے خاص قسم کا رنگ یا کلر سکیم، سونے کا رنگ پھیرتے تھے محلات کے اندر، تو سونے کی طلا کا جو طلائی رنگ ہے، خاص طور پر سونے کا پانی محلات کے گنبدوں پر، بڑے بڑے میناروں پر اور کمروں کے اندر سونا پگھال کر اس کا پینٹ کیا جاتا تھا، تو اس پر بھی پابندی لگا دی، وغیرہ ذالک وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہی نہیں کہ نبی نے ان کی قباحت بیان کی ہو، ان کو صرف حرام کہنے کا واعظ کہا ہو، نہیں، بلکہ جو اعلیٰ معیار کی حکمرانی ہے، سسٹم ہے، وہ قائم کیا، اور اپنی اس حکومت کے ذریعے سے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں اور ریاستوں کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا۔ وَقَضَىٰ بِزَوَالِ دَوْلَتِهِمْ بِدَوْلَتِهِ، دولت کہتے ہیں حکومت کو، تو اپنی دولت، اپنی حکمرانی کے ذریعے سے قیصر و کسریٰ کی حکمرانی کے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اور اپنی ریاست قائم کر کے ان کی ریاستوں کو توڑ دیا۔ وَرِیَاسَتِهِمْ بِرِیَاسَتِهِ، اپنی ریاست قائم کر کے ان کی ریاستوں کو توڑ دیا، اور انہ اعلان کر دیا حضور نے کہ ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، وہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ، کسریٰ ہلاک ہوگا، اس کے بعد کوئی قیصر دوبارہ پیدا نہیں ہونے دیا جائے گا، اور قیصر ہلاک ہوگا، اس کے بعد کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ تو نبی کی بعثت اصل میں اس سرمایہ پرستی، تعیش پسندانہ اس پورے نظام کو توڑنے کے لیے تھی، سامراجی حکومتوں اور خلافتوں کے نظام کو توڑنے کے لیے تھی،
ظالمانہ ریاستوں کی ریاستی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے تھی۔ یہ تیسرا علمی قاعدہ ہے جی۔ اس کے بغیر ارتفاقات کا نظام درست، انقلاب کے بغیر، ظلم کی حکومتوں اور ریاستوں کے خاتمے کے بغیر ہاں جی کام نہیں ہو۔ اور یہ نبی کی بعثت کا مقصد ہے، نبوت اس لیے آئی ہے جی۔ یہ سمجھنا کہ نبوت صرف نماز روزے اور عبادات کے لیے آئی ہے، غلط، بلکہ نماز روزے اور عبادات تبھی قائم ہوں گی کیونکہ اس کے راستے کا یہ رکاوٹ ہے۔ سرمایہ دار نماز روزہ اس لیے نہیں کرتا کہ عیاشیوں میں مبتلا ہے، اور مزدور اور کسان اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ وہ گائے بیل گدھے کی طرح کام کرنے پر مجبور ہے۔ تو نماز روزہ درست طور پر قائم ہی تب ہوگا کہ جب یہ سرمایہ پرستی کا نظام اور حکومت ختم ہوگی۔ ایک چوتھا علمی قاعدہ بھی اس باب میں بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَعْلَمْ، یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حضور کی آمد سے پہلے جاہلیت کی جتنی بھی رسومات تھیں جس کے ذریعے سے قوموں میں جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی تھیں، ان لڑائیوں کو بھی آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ قیصر و کسریٰ کی حکمرانی کا خاتمہ بھی کیا، اور مکہ مکرمہ یا یہ حجاز کے علاقے میں اگرچہ قیصریت اور کسرویت نہیں تھی لیکن جہالت تو تھی نا، اور اس جاہلیت کی وجہ سے ذرا ذرا سی بات پر یہ لڑتے رہتے تھے۔ تو نبی کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو جاہلیت کی مناقشات اور جھگڑے تھے جس نے قوم کو مصیبت میں مبتلا کیا ہوا تھا، ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کی ہوئی تھیں، اور وہ ان کو اس وقت تک درست نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ ان کی غلط رسومات، غلط طریقہ کار، غلط سسٹم کو جب تک نہ توڑا جائے۔ تو مکہ میں قومی انقلاب برپا کرنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اور اس کے بھی چند بنیادی اقدامات کیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مثلاً ان کے ہاں اپنے مقتول کے بدلہ لینے کا بڑا جاہلانہ طریقہ راج تھا۔ مثلاً کان الانسان، ایک انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیتا تو مقتول کا وارث اٹھ کر اس قاتل کے بھائی یا باپ کو قتل کر دیتا، اصل قاتل بھاگ جاتا، وہ تو گرفت میں نہ آتا، تو اس کا بھائی ملتا یا اس کی برادری کا کوئی بھی بندہ مل جاتا تو اس کو پکڑ کر مار دیتا جی۔ اس کے بیٹے کو مار دیا، حالانکہ جرم کسی نے کیا اور قتل کسی اور کو کر دیا۔ اب ہوتا کیا تھا، وَيَعُودُ هَٰذَا، اب جو بندہ دوسروں کا قتل ہوا ہے اس کا کوئی اگر وارث جی وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ ان میں سے کسی اور بندے کو، اسی برادری کے کسی اور بندے کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ دلہ بھٹی کی لڑائیاں اسی بنیاد پر جو نا اس کے باپ کے آگے باپ، ماں نے اس طرح پالا تھا نا کہ بھئی مقابلہ کرنا ہے، مغلوں نے تمہارا بندہ مارا تھا، تیرا باپ مارا تھا، لہذا تو بھی کیا ہے مار، تو ایک دوسرے کے مارنے کے چکر میں پڑے رہے۔ وَيَدُورُ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اسی طرح معاملہ گردش کرتا رہتا تھا کہ دوسرے قبیلے نے بندہ مارا ہے تو اس قبیلے کا بندہ مارنا چاہے کہ وہ اصل قاتل ہو یا نہ ہو، اور وہ بھی ان کا بندہ مارے گا۔ تو یہ جاہلیت کا طریقہ کار ہے، جہالت پر مبنی ہے۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو ختم کرنے کے لیے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ہر خون، کل دمن، ہر خون آج میرے ان قدموں کے نیچے ہے، ختم کر دیا، پچھلا جو کچھ ہو چکا ہے سٹاپ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہاں خطبے میں کہ سب سے پہلا خون میں اپنے بنو ہاشم کا، ربیہ کا خون معاف کرتا ہوں جی، اس کو ختم کرتا ہوں، اس کا بدلہ، ہمارا قبیلہ اس کا بدلہ نہیں لے گا جس نے بھی اسے قتل کیا ہے۔ تو حضور نے سب سے پہلے اپنی مثال قائم کر کے کہا کہ میرے قبیلے نے، ہماری برادری کا ایک بندہ ربیہ مارا گیا ہے تو اس کا بدلہ لینا تمہارے قانون کے مطابق ہم پر تھا، ہم آج کے بعد ختم، آج کے بعد اس سے پہلے جو کچھ قتل و قتال ہو چکا ہے وہ ختم، اور آئندہ کوئی کسی دوسرے کے قبیلے کے بندے کو نہیں مارے گا۔ بدلے میں اگر کوئی قتل ہوا تو بدلے میں اسی انسان کو جس قاتل نے قتل کیا ہے اس پر اگر گواہیاں، شہادتیں، باقاعدہ عدالتی پروسیس مکمل ہوا تو اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ کسی اور بندے کو، اس کے بھائی باپ کو کسی اور کو پکڑ کر مار دیا جائے تو ایسا
یہ جاہلیت پر مبنی طریقہ کار تھا، حضور نے اس رسم کو ختم کیا۔ یا ایسے طریقے سے کل مواریث، وراثتوں کا قانون بڑا ظالمانہ تھا ان کے ہاں، کہ جو قوم کے بڑے بڑے چودھری ہوتے یا بڑا بیٹا ہوتا وہ مختلف فیصلے کرتے، جہاں جو طاقتور ہوتا اس طاقت کے مطابق میت مر گئی، اب اس کے وسائل پر کون قابض ہو، سب سے پہلے تو لڑکے قبضہ کر لیتے، عورت بیچاری کو تو کوئی حصہ ہی نہیں دیتے تھے، پھر لڑکوں میں بھی جو بڑا بھائی یا طاقتور ہوتا تھا وہ سارا ہڑپ کر کے دوسرے کو کہتا بھاگ بھی تو جا۔ تو وراثت کی تقسیم کا کوئی جاہلانہ طریقہ کار ان کے اندر رائج تھا۔ وکان الناس، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں غصب، سود خوری وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے اندر تھا کہ لوٹ مار، جس کا بھی طاقتور ہے وہ قبضہ کر لے۔ تو اس طرح صدیوں میں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ پھر اگلی صدی آئی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی پہلے والے اسی طرح لوٹ مار کرتے تھے، اسی طرح ہم بھی لوٹ مار کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان یہ تمام جھگڑے ختم کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ ایک حدیث ہے کہ جو قرآن نے حکم دے کر وراثت کے حصے بنا دیے، تو جو قرآن اور اسلام کی تقسیم کے مطابق تقسیم ہوگا وہ تقسیم اب چلے گی آئندہ سے۔ ہاں، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جس طریقے سے بھی تمہاری تقسیم ہو گئی، تو چونکہ یہ قانون ماضی سے لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ماضی سے لاگو کرنا شروع کرو گے تو وہ ایک پورا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ ہاں جی، کس کس کو ہاں جی وراثتیں تقسیم ہو کر لوگوں کے حصے میں جا چکی ہیں، ہاں جی، تو اب اگر وہاں سے کہیں جی پچھلی ساری وراثتیں واپس لوٹاؤ، تو پھر اس سے پیچھے وہ تو قانون جب نافذ ہوا ہے، اس کے نفاذ کے بعد اب فیصلہ اس کے مطابق ہوگا، اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ ہر وہ چیز جو اسلام کے زمانے میں آئی ہے وہ حکم قرآن کے مطابق تقسیم ہوگی، کہ جو وراثت کے حصص مقرر کر دیے عورتوں کے، مردوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، اس کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اور ہر وہ مال جو جاہلیت کے زمانے میں تقسیم ہو چکا ہے، یا جاہلیت کے زمانے میں کسی انسان نے کسی بھی طریقے سے لیا ہے، اس قانون کے نفاذ سے پہلے فَهُوَ عَلَى مَا كَانَ، وہ اسی پر رہے گا، اسے توڑا نہیں جائے گا۔ اگر اس کو چھیڑ دیا تو پھر پورا کا پورا کیا ہوگا؟ تو انقلاب کے بعد تبدیلیوں کے عمل میں پچھلے پنڈورا باکس نہیں کھولا جاتا، جو قانون نافذ ہو چکا ہے اس کے بعد سے اگلا عمل چلے گا۔ تیسرا ایک اہم ترین جو خرابی وہاں تھی وہ سود خوری کی تھی، کر ربا، کہ ایک آدمی دوسرے کو مال قرض پہ دیتا اور اضافہ کی شرط لگاتا کہ اتنے پیسے تو نے زیادہ دینے ہیں، اور پھر وہ اس بیچارے کو مصیبت ہوتی نہیں دے سکتا تو اس کو بھی ساتھ ملا کر کیا سود در سود، سود مرکب ہوتے ہاں جی فیجعل المال، اور جو اس نے شرط اس پر لگائی تھی وہ ہوتے ہلم جرن، اصل مال تھوڑا ہوتا تھا اور اس کی قسطیں اور اس کا سود جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ یسیر قناطیر مقنطرہ، ہاں جی سونے کا ڈھیر بن جاتا، ہاں جی جو سود وصول کرنے کے سلسلے میں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا آج کے بعد یہ سود ختم، فوضع الربا، ربا کو ختم کر دیا، اور فیصلہ کیا کہ ہر آدمی کو جس نے جتنا قرض دیا ہے راس المال اتنا ہی واپس ملے گا، لا یظلمون ولا یظلمون الی غیر ذالک من امور، اور اس کے علاوہ چند اور بنیادی امور ہیں۔ اور اس سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا جو عباس ابن عبد المطلب میرے چچا ہیں، انہوں نے لوگوں سے جو سود لینا ہے میں سب سے پہلے وہ معاف کرتا ہوں۔ یعنی اپنے گھر سے معاملہ شروع کیا، قتل کا معاملہ بھی تھا تو وہاں بھی حضور نے اپنے گھر سے شروع کیا۔ یہ نہیں کہ حکمران صاحب خود تو کیا صاحب بچے رہیں، خود تو سود وصول کریں، لوگوں پر قانون نافذ کریں۔ تو حضور نے کہا کہ آج ربا بھی میں نے اپنے قدموں کے نیچے توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا، اور سب سے پہلے جو میرے چچا نے سود وصول کرنا تھا عباس نے، سب سے پہلے میں وہ معاف کرتا ہوں۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی بہت سارے ایسے امور جو جاہلیت کے زمانے کے تھے وہ ختم کیے۔ تو حجاز کے اندر بھی یعنی قومی سطح پر بھی تین بڑی خرابیاں، قصاص کا قانون غلط تھا، قتل کرنے کا، وراثت کا قانون غلط تھا، اور تیسری چیز
سود کا نظام معیشت کے حوالے سے غلط تھا، ہاں جی، تو یہ ایک سیاسی تھا، قتال کا تعلق، قتل کا تعلق، خون لینے کا تعلق، اور دو کا تعلق معیشت سے تھا، وراثت اور قرض پر سود۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی نظام میں یہ جو دو تین بڑی بنیادی خرابیاں تھیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ اور قیصر و کسریٰ کے اندر جو حکومت کے، کیونکہ مکہ میں جو حکومت تھی وہ تو ڈھیلی ڈھالی تھی، اتنی مضبوط حکومت گرفت والی نہیں تھی، وہاں تو یہ خرابیاں تھیں بس، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور پانچواں قاعدہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وَعْلَمْ، ایسا سسٹم بنایا جائے، ایسا طریقہ کار بنایا جائے انقلاب لانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں میں دلوں میں رنجشیں نہ ہوں، لوگوں میں ضغائن، کہتے ہیں بھی ظاہری فیصلہ تو مان لیا جبر کی وجہ سے، لیکن دل میں رنجش کدورت رہی کہ یار یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو دلوں کی رنجشیں ہیں یہ بڑھتے بڑھتے پھر آگے چل کر یہی بہت بڑی، ہاں جی، پوری سوسائٹی کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسومات جاری کیں جن کے ذریعے سے ان کے دلوں کی جو مخفی قسم کی کدورتیں اور رنجشیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت میں بیٹھے ہوئے لوگ، تو حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا اصول اور ضابطہ، کہ وہ پیالہ دودھ کا آپ کے پاس آیا، ہاں جی، ظاہر سربراہ حکومت آپ تھے، تو اب کون لے گا اس کے بعد؟ تو حضور نے کہا کہ جی جھگڑا ختم دائیں طرف سے ہوگا، جو دائیں بیٹھا ہے وہ پہلے پھر گھومتا ہوا پیالہ بائیں طرف آئے گا۔ اب حدیث بخاری کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق حضور کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، دودھ کا پیالہ حضور نے گھونٹ بھری، اور دائیں طرف ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس سے حضور نے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے بائیں طرف، تو ان کو میں پہلے پیالہ، اس نے کہا کیوں جی میں دائیں طرف بیٹھا ہوں؟ جب اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دائیں طرف والے کو ملے گا تو یہ بزرگ ہوں کچھ ہوں، میرا تو حق ہے کہ حضور کا جھوٹا سب سے پہلے میں پیوں گا۔ حضور نے کہا لے بھائی، کا ضابطہ جو بنا دیا۔ تو جھگڑا ختم کرنے کا ایک طریقہ کار، ایسا سسٹم بننا چاہیے کہ مساوات کے اصول پر تمام کو پہنچ بھی جائے اور آپس میں کدورتیں نہ ہوں۔ یا جیسے حضور نے فیصلہ فرمایا حجر اسود کو رکھنے کے معاملے میں، ابھی تو آپ نبی بھی نہیں تھے، لیکن عدل و انصاف کے تحت کہ آپس میں جھگڑا تھا کہ جی کون یہ فخر حاصل کرے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کہ حجر اسود کس نے رکھا تھا، تو حضور نے اپنی چادر بچھائی، ہاں جی، اور پتھر اٹھا کر اس پہ رکھا، اور سواروں سے کہا کہ سب اس کے کونے پکڑ لو، جتنے سردار 12 کے 12، تو 12 سرداروں نے اسے اٹھایا، وہاں لے گئے، وہاں جا کر حضور نے اس کو اوپر رکھ دیا۔ تو اجتماعیت یعنی ایسا طریقہ کار کہ سب لوگ اپنی شراکت محسوس کریں، کوئی اس کے اندر کیا ہے، دل کے اندر کینہ اس طرح کی چیز نہ ہو۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ، اچھا یہ سقی جو ہے پینے کے معاملے میں بھی ہے، اور سقی شرب جسے کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، کسی نالے یا کسی دریا سے سیراب ہونے کے حوالے سے، زمین کے سیراب کرنے کا کیا قانون ہے۔ ایک نالا بہہ رہا ہے، اس کے دائیں طرف بھی زمینیں ہیں، بائیں طرف بھی زمینیں ہیں، تو اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ پہلے پانی کون لگائے گا؟ اسی پر لوگ جھگڑتے ہیں کاشتکاری زمینوں کے اندر تو خاص طور پر۔ تو اب اس کا طریقہ کار حضور نے متعین کر دیا کہ نالے کے جو دائیں طرف پہلے ہے، پہلے اسے ملے گا، پھر اس کے سامنے والے بائیں کو ملے گا، پھر اس کو ملے گا، پھر اس کو ملے گا، یعنی اس طرح پوری تقسیم۔ اس کو شرب جو ہے اس کو کہتے ہیں حصہ، پانی کا سیرابی والا حصہ زراعت کے لیے، پانی کی باری، پانی لگانے کی باری، اس کا بھی ایک قاعدہ اور ضابطہ بنا دیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا اس بارے میں جھگڑا اور لڑائی اور ایک دوسرے کے اوپر کسی تان کر کہاڑی تاننے کا کام نہ ہو۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ النَّاسُ، اس لیے کہ لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے کھینچا تانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، کسی دوسرے کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرتے، تو بغیر بڑے چھوٹے کے، ہاں جی، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق، تاکہ لیبدأ بصاحبہ، اور مناقشہ جو ہے وہ ختم نہیں کرتے، اور وہ ختم اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ بنا دیا جائے جس سے تمام لوگ۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنا دیا کہ جس کے گھر میں لوگ جمع ہیں اور وہاں نماز پڑھنے لگے ہیں،
تو امام کون ہوگا؟ تو بڑے سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹے سے آدمی، حضور نے کہا کہ جو صاحب البیت احق، جو اس گھر کا مالک ہے، جس کے گھر میں جمع ہے، وہ امامت کرائے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حق اس کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کے اعزاز میں کہے کہ جی چلو جی تسی کرا دو نماز، کسی بزرگ کو کہے، لیکن بزرگ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو امامت سے ہٹا کر میں جو کہ چودھری ہوں، بڑا ہوں، تو اوپر مصلی پہ چڑھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو جھگڑا نمٹا دیا کہ جو صاحب بیت ہے وہ امامت کرائے گا۔ یا ایسے ہی تقدم صاحب الدابہ علی رفیقہ اذا رکبہا بنحو ذالک، اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ سواری پر سوار ہو تو جس کی سواری ہے وہ آگے بیٹھے گا۔ یہ بھی جھگڑا ہوتا نا کہ میں آگے بیٹھا ہوں، دو نے پیچھے بیٹھنا ہے، تو کون پیچھے بیٹھے؟ تو حضور نے فیصلہ فرما دیا، طریقہ کار جھگڑا نہ پیدا ہو، کہ بھئی جس کی سواری ہے اس کا حق آگے بیٹھنے کا ہے، اور جس نے دوسرے کی سواری پر بیٹھنا اس کا حق پیچھے بیٹھنے کا ہے، تاکہ جھگڑا ہی نہ پیدا ہو۔ تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کچھ اور شاہ صاحب نے کہا سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جس میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے خلاف دل کے اندر بغض اور عداوت پیدا ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ تو سسٹم اقامت الارتفاقات، ارتفاقات کا نظام قائم کرنا ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سسٹم ایسا بنایا جائے کہ تمام لوگوں کو یکساں مواقع ہوں، یا ترجیح اگر کسی کو دی جا رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی منطقی سبب ہو۔ جی، یہ نہیں کہ بغیر کسی سرمایہ کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، کسی اور دباؤ کی وجہ سے ہاں جی معاملات کے اندر ہاں جی فرق کا پیدا ہونا، یہ درست بات نہیں ہے۔ تو یہ اس باب میں 5 بنیادی علمی قاعدے بیان کر کے انقلاب کا پورا طریقہ کار یہاں شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔